احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ تمام تعریفیں اللہ اور ہمارے کے لیے خاص ہیں جو ساری کائنات کا داتا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، جس طرح روزہ، نماز، حج اللہ کا حق ہے، اسی طرح اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اس دور میں ہر انسان پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں اتنا گھبرایا ہوا ہے، کبھی وہ کس در کی ٹھوکریں، کبھی وہ کس در کی ٹھوکریں۔ اس نے ایک در کو چھوڑ دیا جس سے سب کچھ ملتا تھا، جس وجہ سے حق سے دوری اور بے راہ روی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ جس سے ہم نے مانگنا تھا اس سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، جس سے ہم نے طلب کرنا تھا اس سے طلب کرنا چھوڑ دیا، جس سے ہماری امیدیں تھی اس سے ہماری امیدیں ٹوٹ چکی، جس سے ہم نے خوف کھانا تھا اس سے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج بڑا بھی پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے۔ وجہ پریشانی کی یہی ہے کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اے انسان تجھے بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کمزور کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توفیق، قوت یہ اللہ کے پاس ہے، جس کو وہ چاہتا ہے توفیق سے نواز دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس سے اپنی توفیق اور قوت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ خالق و مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دو کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ اللہ کے لیے ہے، آپ نے تو جمعے سنے کہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، ونستعین، اور دوسرا جملہ للعبد یہ بندے کے لیے ہے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگے، سوال کرے، اپنی حاجات کو پیش کرے، اپنی ضروریات کا استغاثہ کرے، استمداد باللہ اس کو پختہ کرے جس کا اللہ خالق و مالک نے اس کو حکم دیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یا غلام، اے غلام، انی اعلمک کلمات، کیا میں تجھے آج ایسے کلمات نہ سکھلا دوں کہ جس کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا؟ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرمائیں، میں ان کو یاد کروں گا۔ احفظ اللہ یحفظ، اے
غلام تو اللہ کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت سے کیا مراد کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کی محرمات سے اجتناب کر, جس چیز کا تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کر. تو اللہ کی حفاظت کرے گا, یحفظک اللہ, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں, نہ ہمارے جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کی ہے, نماز کی حفاظت نہیں کی ہے. جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی غیر محفوظ چھوڑ دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کی دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تو سوال کرنا چاہے اور سوال التجا اپنے دامن کو پھیلانا چاہے, ہاتھوں کو پھیلانا چاہے, تو پھر کس کے سامنے پھیلانا؟ فاسأل اللہ, اس اللہ کے سامنے پھیلانا جس اللہ کے سامنے انبیاء پھیلاتے رہے, اس اللہ سے مدد کو طلب کرنا جس سے انبیاء مدد طلب کرتے رہے, جس سے رحمت پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرتے رہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تو مدد تجھے چاہیے, قوت چاہیے, توفیق چاہیے, مال چاہیے, تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, تو اپنا یہ الفاظ کا جو رخ ہے یہ اللہ کی طرف موڑ دے. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ, کیوں جان لے کہ أَنَّ الْأُمَّةَ لَذِي اجْتَمَعَتْ, ساری امت ایک سائڈ پہ جمع ہو جائے, عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ, کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے, تمہیں وہ فائدہ دینا چاہیں, اور اللہ خالق و مالک تمہیں وہ فائدہ نہ دینا چاہے. لم ينفعوك بشيء, وہ تجھے ایک ذرے کے برابر بھی پوری کائنات فائدہ نہیں دے سکتی. یہ ہے عقیدہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ, ساری کائنات ایک سائڈ پہ جمع ہو جائے اور وہ تیرا نقصان کرنا چاہے, تمہیں ضرر پہنچانا چاہے, اگر اللہ تمہیں نقصان نہ دینا چاہے تو یہ عقیدہ لے کے جا کہ میرا اللہ اگر مجھے نقصان نہ پہنچائے گا تو پوری کائنات مل کر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتی. رفعت القلم وجفت الصحف, اللہ خالق و مالک نے جو لکھ دیا ہے وہ بند ہو چکا ہے اور صحیح سے خشک ہو چکی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ انسان یہ عقیدہ اور منہج بنا لے, اپنا یہ مذہب بنا لے, تو تمہیں کس کس چیز کا فائدہ ہوگا, تمہیں کون سے ثمرات ملیں گے. آئیے غور فرمائیے. سب سے پہلا ثمرہ جو ملے گا, جو سب سے پہلا جو فائدہ تمہیں ملے گا وہ تمہیں رشد و ہدایت کا ملے گا. جس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے وہ رشد و ہدایت سے کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ خالق و مالک قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے رب کے بارے میں تو کہو اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور اسی کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے جو تمہارے قریب ہوتا ہے, جو تمہاری سن سکتا ہے, جو تمہاری دعا کا جواب دے سکتا ہے, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکارا جاتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھے پکارو مدد کے لیے
مدد کے لیے، استعانت کے لیے تم طلب تو کرو، تمہارا رب تمہیں دے گا، اور تم اس رب پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، شاید کہ تم رشد و ہدایت کے مالک بن جاؤ۔ یہ رشد و ہدایت کا باعث بننے والا ہے وہ شخص جو اپنا عقیدہ یہ بنا لیتا ہے کہ میرا مالک ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے اور میری التجائی سننے والا ہے۔ وہ انسان بے نصیبی سے بچ جاتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کی جانب اپنا رخ نہیں کرتا، اپنی التجا کا رخ دوسری سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اللہ خالق و مالک سورہ مریم 46 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ تم کبھی بدبخت نہیں ہوگے، بدبختی ہمارا آج مقدر بن چکی ہے، بد نصیب ہو چکے ہیں، وہ دعائیں کرتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہے، بے سکون ہیں، بے آرام ہیں، اور بہت زیادہ مشکلات کے اندر یہ پھنسنے والا انسان جو اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر دیتا ہے، یہ شقاوت سے بچ جاتا ہے اور سعادت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے بے نصیبی سے بچنا۔ وہ انسان محروم ہے جو حج و قیوم رب کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، کون محروم ہو سکتا ہے ہدایت سے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنے والا، اور وہ اس کو جب پکارتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس کے پاس آدھا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی ہے، اس کے پاس قوت ختم ہو چکی ہے۔ وہ تحت الاسباب تو مدد کر سکتا تھا، لیکن آج وہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ فرمایا وہ قیامت تک جس کے پاس اسباب نہیں ہے تو پکارتا رہے، بلاتا رہے، وہ تیری پکار کا کبھی جواب نہیں دے گا۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تیری دعا اور تیری التجا سے وہ غافل ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں مجھے کون پکارتا ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ انسان بہت ساری تنگیوں سے نجات پا جاتا ہے جو اللہ کو اپنا مددگار بنا لیتا ہے۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قرار کو قرار دینے والا ہے؟ کون ہے جو بے سکون کو سکون دینے والا ہے؟ کون ہے جو بیمار کو شفا دینے والا ہے؟ کون ہے جو بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے؟ کون ہے جب وہ گر گڑائے اس کی التجائیں سننے والا ہے اور اس سے تنگیاں دور کرنے والا ہے؟ وہ ایک ہے جس کو الہ العالمین کہا جاتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں۔ نصیحت ان کو ملتی ہے جن کے مقدر میں بات ہو،
جن کے مقدر میں سعادت نہیں ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے، اضطراب ہے، بے سکونی لکھ دی گئی ہے، وہ کبھی بھی اپنا عقیدہ منہج اخلاق کے عقیدے پر نہیں ڈالے. یہ بہت بڑا اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا انسان ہے جو اللہ کو چھوڑتا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ، جب اللہ سے سوال نہ کیا جائے حالانکہ وہ قادر ہے تمہارے سوال کا جواب دینے پہ، وہ قادر ہے جو تم مانگو وہ تمہیں عطا کرنے پہ، وہ قادر ہے تم اولاد مانگو وہ اولاد دیتا ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب اس سے سوال نہ کیا جائے اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے. جس پر اللہ ناراض ہو جائے وہ کائنات کو کس طرح اپنے اوپر راضی کر سکتا ہے؟ آج اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے ہم محروم ہو چکے ہیں. مقدار وافر ہے روزی کی لیکن برکت ختم ہو چکی ہے. روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر بہت خوب نظر آتے ہیں اور بعض و تبلیغ بہت زیادہ سنتے ہیں لیکن عملی طور پر برکردار نظر آتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، سبب یہی ہے کہ ہم نے جس سے مانگنا تھا اس سے مانگنا چھوڑ دیا. جس کی ہمیں ضرورت تھی اس کی ہم نے اپنی ضرورت اس کو سمجھا نہیں، جس کو ہم نے راضی کرنا تھا اسے ہم نے ناراض کر دیا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے خیر طلب کرو گے اللہ تمہیں بھلائیوں کا وارث بنا دے گا، تمہارے کھانے میں برکت عطا فرما دے گا. پیارے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ بدعوۃ ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ حیا کرتے ہیں ابن آدم سے جب یہ بوڑھا جوان بچہ اپنی ضرورت کو طلب کرتا ہے، اے اللہ میری یہ ضرورت خدا ہے اس کو پورا کر دے، تیرے علاوہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اے اللہ میں بے یار و مددگار ہوں، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ بھی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں کہ میں اس سے خالی ہاتھ لٹا دوں. ایسا مہربان رب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے رخ اپنا اوروں کی جانب کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان ینبغی للداعی ان یجتہد فی الدعاء، ہر وقت کوشش میں رہا کر، ہر وقت یہ اجتہاد کیا کر، مجتہد بن کے رہے کہ میری اللہ کس طرح دعا کو قبول کرے گا، اس کا داعی بن جا. اور کہتے تواضع اور عاجزی کو اختیار کر. آج ہمارے اندر تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، ہر انسان اکڑا ہوا نظر آتا ہے. من تواضع للہ ورفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ کر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے. پھر مانگتے وقت وہ عاجز ہے انسان جو اپنی طلب اپنا سوال اپنے ان خالق کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی مدد کرنے والا ہے اور ہم خود ہی سے مدد مانگتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ وہ بندہ جو اپنی دعا کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، التجا کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. دعوت المرء مسلم لأخیہ بظہر الغیب، یہ اس کا بھائی دنیا سے چلا گیا یا اس کی آنکھوں سے دور چلا گیا، کہیں سفر سے چلا گیا، اس نے بیٹھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کر دی ہے، وہ بھائی نے تو آمین نہیں کی، فرمایا مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل، اس کے بعد اللہ کے نورانی ملائکہ ہیں اور
جو یہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کر دے، آج کتنے ہی مظلوم ہیں، کتنے ہی دریاؤ مددگار ہیں، اگر بیٹھ کر ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ان کی مدد کی توفیق اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے نورانی ملائکہ ہمارے لیے دعائیں رحمت کریں گے۔ آمین برکت مثل، اللہ جو تیرے بندے نے مانگا ہے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ تقدیر کو بدلنے کا باعث بنتا ہے اور عبادت الہی کا باعث بنتا ہے کہ مدد مانگنا، اطاعت الہی کا باعث بنتا ہے کہ مدد مانگنا۔ کیسے؟ فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ فادعوہ، تم پکارو، تم سلام کرو، تم مناجات کو اس کے سامنے ظاہر کرو۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے مخلص ہو کر۔ ماتحت الاسباب، کسی کی مدد کرنا جائز ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ مسئلہ ہے کہ تمہارا بھائی ظالم ہو تو اس کی بھی مدد کرنا، تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی بھی مدد کرنا۔ کیسے مدد کرنا؟ کہ تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، اس قوت کے طور پر تو اس کی مدد کرے گا، اس کو ظلم سے نجات دلائے گا، ظالم کو ظلم سے روکے گا۔ یہ تیرے مدد ہے، یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنی چاہیے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ماں کان اللہ خالق و مالک اس کی مدد کرتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، ننگے کو پہنا دیتا ہے اور اس کا سایہ شفقت بن جاتا ہے۔ فرمایا جتنی دیر تک یہ کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ مدد کا ذریعہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو اپنے کمزوروں کی مدد کیا کرو۔ کیسے؟ ماتحت الاسباب، اسباب کے تحت میں اسباب مہیا ہیں، اسباب موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ماں فوق الاسباب مدد، ماں فوق الاسباب کہ جس سے اللہ نے چھین لیے ہوں اسباب، قوت چھین لی ہے، سماج چھین لی ہے، بصارت چھین لی ہے، قوت گویائی چھین لی ہے اور وہ ہماری مدد سے قادر نہیں ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ مدد جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور شرک کا باعث بننے والی مدد ہے اور اللہ کے ناراضگی کا باعث بننے والی مدد ہے۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی مدد ہے کہ ماتحت الاسباب مدد کی جائے، ماں اور اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ مدد دیتا ہے جب ہم اپنے کمزوروں کی مدد کریں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، وہ ہماری التجا کو پورا ضرور کرے گا۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ لا یستجیب، اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا، من قلب غافل، جو بے یقینی کے ساتھ، بے دلیلی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تیرا دل کرتا ہے تو تو معاف کر دے۔ اللہم ارزقنی ان شئت، اے اللہ تیرا دل چاہتا ہے تو ہمیں رزق دے دے۔ اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تو چاہتا ہے تو ہم پہ رحم کر دے۔ فرمایا فلا تقل، اس طرح نہ کہ بلکہ پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ جب بیٹھ جائے تو کہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں اپنے اللہ سے مدد لے کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ربنا تبارک و تعالی ینزل، ربنا تبارک و تعالی، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے
جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں. وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ کون ہے جو اس وقت رات کے پہرے میں مجھ کو میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. فَأَغْفِرَ لَهُ میں اسے معاف کرواؤں گا. تم آؤ تو صحیح, تم آؤ تو صحیح, مدد مانگو تو صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں آخر میں اس سے مانگو جس سے حضرت ایوب نے اپنی نجات کی دعا مانگی تھی. یونس نے مچھلی کے پیٹ سے اپنی نجات کی دعا مانگی تھی. اس سے مانگو جس سے حضرت ایوب نے بیماری کے لیے صحت کی دعا مانگی تھی. اس سے مانگو جس سے انبیاء نے کم و بیش انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے اپنی زبان سے یہی کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں یا ناصر المنصورین انصرنا, اے کمزوروں کی مدد کرنے والے ہماری مدد کر دے. یا غیاث المستغیثین اغثنا, اے اللہ تو فریادوں کو سننے والا ہے, اے اللہ ہماری فریادوں کو سن لے. یا قاضی الحاجات, اے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہماری ضروریات کو پورا کر دے. کھانا ضرورت ہے, اولاد ضرورت ہے, صحت ضرورت ہے, تندرستی ضرورت ہے, بے شمار ضروریات ہیں انسانی زندگی میں آتی ہیں. ہر چیز کی ضرورت اللہ سے طلب کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور استعانت باللہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.